رنگو نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان فرما دے اور میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا۔ درود و سلام عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پاک جان نثار انصار اور اصحاب پر۔ بزم نور کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عشبہ تعبیر اور میں ہوں آپ کا میزبان سید مہدی عباس۔ آج اقوال زریں سے ہی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پہلا کال یہ ہے کہ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ اللہ اکبر، یعنی ایسی خوشی کا کیا فائدہ کہ انسان کا ضمیر اسے ملامت کرے، ضمیر اس کا مر جائے، تو ایسی خوشی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوشیاں عطا کرے جس میں دوسروں کی بھی خوشیاں ہوں اور شکر گزاری کا بھی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسرا قول ہے مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ یعنی آپ اپنی خلوت میں کیسے ہیں؟ بہت سارے لوگ اکیلے رہتے ہیں، زندگی پوری تجرد میں بسر کر دیتے ہیں تنہا، لیکن ان کی تنہائی بہت ان کی ساتھی بھی ہوتی ہے اور تنہائی ان کی پاک بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کا اصل، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو اصل شناخت ہے وہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں کیسے ہیں، یعنی آپ اپنے لیے کیسے ہیں۔ تو خیر بڑھتے ہیں آگے جی مہدی۔ اور ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ذکر مصطفیٰ نعت کی صورت میں پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیہہ مقبول صاحبہ، جو ہمیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گی۔ جی شبیہہ، آغاز کیجئے گا خدا کے نام کے ساتھ۔ یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، کہ رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، سب پہ لطف و کرم ہے آیا آپ کا، سب پہ لطف و کرم ہے آیا آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، کہ آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زبان، آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زبان، آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زبان، قلب کرتا ہے ہر دم بیاں آپ کا، قلب کرتا ہے ہر دم بیاں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، کہ ہم کو رہتی ہے بس ایک مدینے کی دھن، ہم کو رہتی ہے بس ایک مدینے کی دھن، ہم کو رہتی ہے بس ایک مدینے کی دھن، کعبہ عشق ہے آستاں آپ کا، کعبہ عشق ہے آستاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا۔ سبحان اللہ،
اللہ سبحان یا اللہ محمد ہے سارا جہاں آپ کا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ایک اور خوبصورت سی آواز والے نعت خواں، بالکل آپ ڈیزرو کرتے ہیں یہ جو میں نے لقب دیا ہے، بالکل، اور یہ اپنی خوبصورت سی آواز میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، اور شروع ٹرانسمیشن سے ہی یہ کلام پیش کرتے آئے ہیں، اور ان کے کلام سب سے منفرد ہوتے ہیں، اور جب یہ بیان کرتے ہیں اپنے کلام بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا قاری عبید اللہ کمال صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے گا۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، ارے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، حوروں نے ملائک نے اجنان بشر نے، حوروں نے ملائک نے اجنان بشر نے، کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی، کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لوٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، عالم میں لوٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، محشر میں بھی اس شان سے
جاؤں گا منور رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم ماشاء اللہ. بہت خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے قاری عبید اللہ کمال صاحب. اور تیری آزمائشوں سے ہوں میں بے خبر، تیری آزمائشوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ میں قدم قدم، تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ وجہ ہے مالک دو جہاں، یہ وجہ ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، میری بندگی میں فطور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. تیرا نام بھی تو میری غفور خطا ہے. مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے. ابھی دل گناہوں سے چور ہے. تو اللہ بخش دے اللہ. میرے سب گناہ، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے. بے شک تو اللہ غفور تعالیٰ ہے. ہم سب کے گناہوں اس کی بزم بخشش کے فرما. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہمارے درمیان اس بزم کو سجانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. پہلے مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں امتیاز علی عباسی صاحب، پریزیڈنٹ اسپیشل چلڈرن کیئر ویلفیئر سوسائٹی ہے. سر ہم آپ کو اس بزم میں خوش آمدید خوش کہتے آمدید. ہیں. السلام علیکم. دوسرے خاص مہمان ہیں ہمارے درمیان ڈاکٹر قمر رحمانی صاحب، ڈی فارم ڈاکٹر آف دوا ایمبیسڈر ہیں اور افریقی برطانیہ فیڈریشن آف سفیر پاک ہیں. سر ہم آپ کو بھی اس بزم میں خوش آمدید خوش کہتے آمدید. ہیں. السلام علیکم. جی بڑھیں گے ہمارے پہلے مہمان کی جانب. جی ڈاکٹر قمر رحمانی صاحب. جی سر مجھے بتائیے گا کہ وحدت امت اور بھائی چارگی کے لیے آپ کی بہت خدمات ہیں. اپنی ان خدمات کا کچھ ذکر کریے گا ہمارے ناظرین محترم کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیاء کاملین اور خود ہمارے مرشد پاک کی جانب سے جو ہمیشہ سے سبق ملا اسی سے آغاز کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ بیٹا شریعت کی پابندی کرو، ماشاءاللہ. اس لیے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑ سے اور معاف نہیں ہے. معاف نہیں بے ہے. شک. صحیح بات اور ہے. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ طریقت وہ پھول ہے جو شریعت کے درخت پر ہی لگتا ہے. طریقت وہ کیا پھول جو کہنا ہے؟ شریعت کے وہ درخت پھول پہ ہی ہے لگتا ہے. جو شریعت کے درخت پر ہی لگتا ہے. تو جو شخص دین کی پاسداری کرے گا، شریعت کی پاسداری کرے گا، خوبصورت بات وہ ہے. طریقت کے راستے پہ چلے گا. بے یہ قول ہے میرے مرشد پاک پیر طریقت حضرت شیخ وقار احمد رحمانی کا. آپ نے کہا کہ وحدت مسلمین کے لیے، وحدت امت کے لیے ہماری کیا کاوشیں ہیں. الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی پیر طریقت حضرت شیخ وقار احمد رحمانی اور میں ان کا خادم ڈاکٹر قمر رحمانی، ڈاکٹریٹ آف میڈیسن، ہم نے کوشش کری کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کو اچھا ایک فورم پہ جمع کیا جائے، بالکل متحد بہت ہونے اچھی کے لیے. کاوش ہے. بہت متحد اچھی کیا کاوش جائے. ہے. یہ کس لیے ضروری ہے؟ آپ دیکھیں کہ پچھلے طویل عرصے سے پاکستان آرمی اور دیگر سیکورٹی کے ادارے جی ملک پاکستان میں امن کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کر رہے بالکل ہیں. صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. متفق ہیں. قیمتی جانوں کی نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو آج کے رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں دعا کروں گا پروردگار عالم پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاک فضائیہ، پاکستان رینجر اور تمام سیکورٹی ادارے کے جنہوں نے پاکستان کے امن کے لیے، استحکام کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین الہی. اور اسی طرح کربلا معلیٰ میں جو شہادتیں ہوئیں ان کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا الہی فرمائے. آمین. الہی دین آمین. اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ان کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے. بالکل. تو ہم نے کیا کاوشیں کی؟ ہم نے یہ سوچا اپنے تئیں کہ جب ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے سیکورٹی کا ہر ادارہ اپنی طرف سے قربانی دے رہا ہے تو ہر وہ محب وطن پاکستانی جو پاکستان میں بستا ہے اس کو بھی آگے بڑھ کے کچھ حصہ ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ مسلکی منافرت کو پھیلا کے وہ لوگ جو دشمن عناصر ہیں، ملک دشمن عناصر ملک ہیں، دشمن عناصر ہیں. وہ ملک کو توڑنے کے لیے،
امن کو توڑنے کے لیے ایسی حرکتیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے. جی بالکل. حالانکہ تمام مسالک کو علماء کرام کے پاس ہم نے جا کے ملا, الحمدللہ وہاں ایک باہمی رواداری ہے, وہاں محبت ہے, خلوص ہے. تو ہم نے یہ اسٹیپ لیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے ملاقات کی, ان کو ایک فورم پہ جمع کیا اور اس بات کے لیے ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ملک پاکستان کی امن کی خاطر اپنی گفتگو میں, اپنی تقاریر میں ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ جس سے کسی دوسرے مسلک کے کسی بھی ماننے والے کو دل آزاری نہ ہو, بہت خوبصورت دل نہ بات کی آپ ٹوٹے, نے. دل نہ خراب ہو, بات نہ خراب ہو. یہ ہماری کاوش ہے. بہت خوب ڈاکٹر قمر رحمانی صاحب. بڑھیں گے امتیاز علی عباسی کی جانب. آپ محسن مانے جاتے ہیں اسپیشل چلڈرن کے لیے, تو ہمارے ناظرین محترم کو بتائیے گا کہ اسپیشل اور ڈسیبل چلڈرن ہوتے کیا ہیں اور سی پی چلڈرن کون سے ہوتے ہیں؟ وعلیکم السلام. اور یہ آپ لوگوں کو میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ K21 نے ہمیں ٹائم دیا. یہ ادارہ ہم نے 2004 میں صفورہ چورنگی سے اس ادارے کو اسٹارٹ کیا. اسپیشل بچے وہ ہوتے ہیں جو ذہنی جسمانی معذور بچے ہوتے ہیں, جن کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا ہے, جو اپنے کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور اپنے مدد یعنی واش روم بھی نہیں جا سکتے ہیں. ہم نے ایسے بچوں کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو ایسے بچوں کو یہ تمام تر سہولیات فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو فزیوتھراپی, اسپیچ تھراپی اور اس کے علاوہ ایسے بچوں کو تعلیم تربیت بھی دی جاتی ہے کہ یہ بچے اس معاشرے کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں. بالکل. اچھا, میں فیس بک جب اسکرول کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک پوسٹ میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ ڈسیبل بچوں کو یہ میکڈونلڈس لے کے گئے اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ ڈسیبل بچوں کو پلے لینڈ میں جھولے بھی جھلوا رہے ہیں اور میکڈونلڈس میں ان کا جذبہ بڑھا رہے ہیں, بالکل ڈنر کروا رہے ہیں. اس بارے میں بتائیے گا سر. اس میں یہ ہے کہ میرے پاس جو رجسٹرڈ بچے, اسپیشل بچے, سارے بچے ایسے ہیں جو پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, جو امیر لوگوں کے بچے نہیں ہیں. جو جن کے پیرنٹس کے چھوٹی چھوٹی جاب کرتے ہیں, کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے, کوئی بیچارے کی مائیں ہیں وہ ماسیوں کے کام کرتے ہیں. ایسے بچوں کو میں نے اپنے ادارے میں لایا ہوں کہ ان بچوں کی بھی دل کرتی ہے کہ ہم اچھے اچھے ریسٹورنٹ میں جا کے جیسے امیر لوگ جاتے ہیں, تو میری بھی ایک دلی خواہش تھی کہ ان بچوں کو میں کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لے جاؤں, میکڈونلڈ وغیرہ پہ, KFC پہ. یہ میرا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کہیں ان کو کبھی میکڈونلڈ میں لے کے جاتے ہیں, کبھی KFC میں لے کے جاتے ہیں, کبھی سفاری پارک لے کے جاتے ہیں کہ ایسے بچوں میں احساس محرومی ختم ہو. بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ, بہت خوبصورت. اچھا, آپ کو ایسے بچے ملتے کہاں سے ہیں؟ سر ہمارا ایسے بچے, ہماری تربیت آپ ٹیمیں ہیں جو جا کے ڈور ٹو ڈور سروے کرتی ہے. اچھا, تو ایسے بچوں کے لیے تلاش کرتے ہیں لوور سنڈروم بچے. جی, تو ایسے بچے پھر ہمیں نا کوئی میڈیا کے تھرو ملتے ہیں, کوئی نیوز پیپر کے تھرو ملتے ہیں, کوئی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ جاتی ہیں ڈور ٹو ڈور سروے کرتی ہیں, تو وہاں سے ملتے ہیں بچے اس طریقے سے. جی. اچھا, ایسے بچوں کے لیے ویل چیئرز بھی بہت ضروری ہوتی ہے, تو ویل چیئرز بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی سر, ہم پوری سندھ لیول پہ کام کرتے ہیں. اچھا, تو اس میں یہ ہم ذات پات نہیں دیکھتے ہیں. یہ ان بچوں کے لیے جو یہ ویل چیئر ہے نا, جیسے امیر لوگوں کے لیے ایک کار ہوتی ہے, ان بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ویل چیئر جو ہے ہمارے لیے ایک کار کے مثل ہے. اچھا, ان بچوں کو جو ویل چیئر ملتی ہے نا تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں. ایسے بچے جو بالکل چارپائی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں, اچھا, ان کی بھی دل کرتی ہے کہ ہم بھی بڑی بڑی جگہوں پہ جائیں, باہر دیکھیں, دنیا کو دیکھ لیں. تو ایسے بچوں کو ہم ویل چیئر پرووائڈ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان بچوں کو جب ویل چیئر ملتی ہے وہ اپنی موومنٹ کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت کاز کے لیے کام کر رہے ہیں آپ. اور قمر رحمانی صاحب بھی بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں اپنے بھائی صاحب کے ذریعے, اور جو حضرت صاحب ہیں ایک معروف روحانی سماجی شخصیت بھی ہیں. کچھ ان کے بارے میں بھی بتائیے گا, وہ کون ہیں اور کیا روحانیت ہے, روحانیت کے کیا معاملات ہیں, تصوف کے کیا تجلیات ہیں, بتائیے گا ہمارے ناظرین محترم. ماشاءاللہ, ہمارے مرشد گرامی کا نام پیر طریقت حضرت شیخ وقار احمد رحمانی ہے. ماشاءاللہ. آپ کا سلسلہ گرامی اس طرح سے ہے کہ آپ کو آپ کی جو اجازت اور خلافت ہے وہ آپ کے والد صوفی عبدالصمد رحمانی سے ملی, اور وہ آرمی سے بلانگ کرتے تھے. اچھا, بعد ازاں وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے, اور صوفی عبدالصمد رحمانی
خلیفہ تھے صوفی نور محمد رحمانی کے، اچھا اور آخر میں یہ سلسلہ جا کے ایک بہترین اور اعلیٰ ترین شخصیت حضرت صوفی فاروق شاہ رحمانی سے جا کے ملتا ہے. اچھا وہاں سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا اور صوفی عبدالصمد رحمانی سے اجازت و خلافت ملی ہمارے مرشد پاک پیر طریقت حضرت شیخ وقار احمد رحمانی کو. اچھا حضرت صاحب کی شخصیت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جہاں آپ پاکستان میں کراچی سے لے کے کشمیر اور پاکستان سے باہر تک بھی اپنی محافل ذکر اذکار کا سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک خاص کاوش یہ بھی ہے کہ آپ انسانیت کے دکھ درد کے بانٹنے میں، خدمت غم گساری انسانیت کے میں لیے بھی مصروف عمل ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اتحاد بین المسالک، اتحاد بین یہ سب سے المذاہب بہترین بات ہے. برائے استحکام پاکستان، یہ آپ کی خدمات ہیں جس میں ہم ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں. بالکل. جی جی ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ کل بھی کیا تھا میں نے، کل بھی ہمیں جواب ملا تھا، آج پھر چاہتی ہوں میں یہی سوال کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے جواب کی عقدہ کشائی ممکن نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تفصیل بڑی ضروری ہے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ معرفت کے حوالے سے بتائیے، اور تصوف کی حیت پر بات کرنا چاہ رہی تھی میں کہ اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ ان کے علم میں بہت، ان کی لا علمی ہے، انہیں نہیں پتہ تصوف کے بارے میں اتنا زیادہ، یا اتنی عمیق میں، اتنی گہرائی میں وہ نہیں جانتے، تو آپ بتائیے ان کو. تصوف یہ ہے کہ جب کوئی طالب اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے جس کو وہ اپنا پیر بناتا ہے، مربی بناتا ہے، اچھا تصوف یہ کہتا ہے کہ جب پیر کے پاس آپ چلے جاؤ تو پیر رسول نما، پیر رب نما، ماشاءاللہ. یعنی جب آپ اس کے پاس جائیں تو خلوص نیت سے جائیں، یہ محسوس کریں کہ جب میں ان کے دربار میں بیٹھوں گا تو ایک وقت یہ آئے گا جب میں اپنے دامن کو، اپنے دل کے کاسے کو جتنا کشادہ اور کھلا اور صاف رکھوں گا تو ایک وقت یہ آئے گا کہ اہل بیت اطہار کا نور مجھے ملے گا. سبحان اللہ. کیونکہ اولیاء کاملین نے جو ہمیشہ درس دیا ہے، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، مقصود ہے کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ مصطفیٰ علی. تو جب اس راستے پہ وہ سالک چلنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہدایت اور معرفت اور پھر طریقت اور پھر وحدت، یہ ساری کی ساری حضرت مولا علی مشکل کشا کے دربار سے ملتی کیا ہے. کہنے، سبحان اللہ. صحابہ اکرام کے درجات سلامت اپنی رہیے. جگہ، مولا علی مشکل کشا کی برکتیں، فیوز و برکات اپنی جگہ. آج ولایت کا جتنا سر چشمہ دنیا میں موجود ہے، یہ سارا کا سارا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے دربار سے ہے. تو جو شخص نیک نیتی سے، خلوص دل سے نمازوں کی پابندی کرے گا، شریعت کی پاسداری کرے گا، شریعت پہ عمل کرے گا، تب کہیں جا کے طریقت کا پھول کھلے گا. شریعت پہ عمل کیے بغیر، نماز پڑھے بغیر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مطہرہ پر عمل کیے بغیر کوئی شخص اس راستے پہ جا نہیں سکتا جس کو معرفت کہا جاتا ہے. اور جب وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہوگا تو میں آخری جملہ کہہ کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف سمیٹوں گا. وہ لمحہ وہ ہوگا میرا بیٹا کہ جس وقت وہ چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ سنت نماز پڑھ رہا ہو، اور جس وقت وہ سجدے میں جائے گا، جس وقت وہ سجدے میں جائے گا، اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئیں گے. یہ اس بات کی نشاندہی ہوگی، یہ ریفلیکشن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نور کا کہ آج اس کے دل پہ معرفت کے نور کی تجلی کا کچھ رمق جھلکی. خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ہے. کیا کہنے، سلامت رہیے، سلامت رہیے. جھکتا میرا سر کسی شاہ کے آگے، یوں تو نہیں جھکتا میرا سر کسی شاہ کے آگے، لیکن جب نام مصطفیٰ آ جائے، نام مرتضیٰ آ جائے، نام حسن آ جائے، نام حسین آ جائے، نام فاطمہ آ جائے تو میں غلام، ابن غلام، ابن غلام، ابن غلام. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، امتیاز علی عباسی صاحب کے پاس آئیں گے. اچھا، ایسے جو آپ اسپیشل چلڈرن کا ذکر کر رہے تھے، ایسے بچوں کی پیدائش اتنی نرالی کیوں ہوتی ہے؟ کیا ماں کے پیٹ سے بھی کچھ ہوتا ہے یا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ جی سر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچے وقت سے پہلے پری میچور جو ہوتے ہیں، پری میچور ہوتے ہیں، کہ سب سے اللہ تعالیٰ بچے کا جو ہے نا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے آخر میں اس کا ذہن بنتا ہے. اچھا، سب سے آخر میں ذہن، سب سے آخر میں ذہن ہوتا ہے. اس کے یہ ہیں وجوہات، یہ بھی وجوہات ہے. اچھا، ایک دوسری وجوہات یہ بھی ہے کہ بچہ اگر پری میچور جیسے میڈم نے کہا تو پیدا ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی اسپیشلٹی میں آ جاتے ہیں، اور کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو
टाइफाइड बुखार होता है, बुखार के मुख्तलिफ जो किस्म होते हैं, अच्छा। उसी में उनको कोई झटका लग जाता है तो वो स्पेशलिटी की तरफ बच्चे आ जाते हैं। और जैसे साई सर भी बैठा है कि किसी बच्चे को, नॉर्मल बच्चा है, उसको आपने अकेले कमरे में छोड़ दिया, ठीक है, अकेले, क्योंकि उसको किसी गैबात का असर हो गया, ठीक है, उसको शाक लग गया, ऐसा अकेला बच्चा कमरे में बैठा। गैबात को थोड़ा सा तफसीली बयान कीजिएगा। जी, मकसद ये कि गैबात का कहना ये कि उसको उस पर हावी हो जाती है, जिससे अच्छा, बच्चे किसी को चीज़ का असर हो जाता है, सही सही, ठीक है ना। और गैबात है, बिल्कुल असर हो जाता पुराना है, है, ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल है, तो असर हो जाता है। तो ऐसे बच्चे फिर वो उसी शाख के थ्रू तो वो स्पेशल की तरफ आते हैं। स्पेशल बच्चा वो होता है जो किसी की कोई बात नहीं समझता है, वो अपने जहन का मालिक खुद होता है। पर मैं आपको दूसरी बात ये भी बताऊं, इन बच्चों को जो सेंस होता है जी बहुत तेज होता है, तेज होता हम है। लोगों की हमारे से- निस्बत, हमारी निस्बत हमारे से बहुत निस्बत तेज तेज होता है, है, हमारी निस्बत बहुत ठीक है, तेज होती है, कुदरती तरफ। कुदरती तरफ से, तो बिल्कुल ये हमारे बात एक सच है। स्टूडेंट था, वो ऐसे ही सर्दियों में, सख्त सर्दी में, अपने जंजीर में उसको अपनी माँ ने बांधा था, अच्छा, जंजीर में बांध के रखा। उसको हमने छुड़वाया जंजीर से। मैंने कहा इसको आप 6 घंटे स्कूल में भेजें, ये इसको एक 6 घंटे का अलग माहौल मिलेगा तो ये बच्चा खुश हो जाएगा। बेहतर हो जाए। तो वो बच्चा घर से तकरीबन 2 महीने तक घर से गायब था, लापता था। अच्छा, और अगर हम नॉर्मल लोग हैं, हमें अगर 2 टाइम का खाना ना मिले या 1 टाइम का खाना ना मिले, हमारा कितना बुरा असर होता है। बिल्कुल। और वो बच्चा पूरे 2 महीने ऐसे गलियों में घूमता रहा, कभी उसको खाना नहीं मिल रहा था, कभी उसको बिस्तर नहीं मिल रहा था, बल्कि वो ऐसे उसको अल्लाह ताला ने रखा कि उसको कोई, वो अल्लाह ताला का भी इनके ऊपर वो होती है, शान होती है। बिल्कुल। तो ये बहुत है कि अफजल बच्चे होते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चों के सेंसेस मज़ीद तेज़ हो जाते हैं, तो मैं इस बात को कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करता कि ऐसे बच्चे डिसेबल नहीं होते बल्कि डिफरेंटली एबल होते हैं। बिल्कुल, ऐसे इस बात बच्चों को कहने में differently बिल्कुल able कोई किया आरोप जाए। बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आप अपने स्कूल का भी जिक्र कर रहे थे, अपने स्कूल के बारे में बताइएगा कि ऐसे जी सर, बच्चों के हमारा लिए क्या स्कूल खिदमत है? में, हमारा स्कूल भी वहीं पे ही है, जो इन बच्चों को हम तालीम तरबियत यानी रिहेबिलिटेशन सेंटर है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन बच्चों को वॉशरूम जाने का पता नहीं होता है, सही, ठीक है, कंघी देने का पता नहीं होता है, खाना नहीं खुद खा सकते हैं। तो हमारे ऐसे टीचर्स हैं, तो इसकी टीचर्स भी स्पेशल होती हैं। अच्छा, उनके मैंने सुना है कि माजरत कदा कलामी कर रही हूँ, एक कोर्स भी होते हैं बच्चों के, जी जी जी, है ना, बिल्कुल, उस बिल्कुल, कोर्स के बिल्कुल, तहत कोर्स अगर उसी के तहत जी। इसका एक कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी अलग डिपार्टमेंट है। जी जी special बिल्कुल, मैं education इसी की, हवाले से आपसे ठीक है? बात करना चाह रही थी। जी, तो इसके लिए अलग स्पेशल टीचर होती है जो इनको समझती है, इनके जहन को समझती हैं। ऐसे बच्चों को संभालना नॉर्मल टीचर के बस की बात बस नहीं की है, बात नहीं, हकीकत है। ठीक है। उनके तो स्पेसिफिक कोड्स जी, होते हैं इनके जिसके कोर्स मकसद होते से हैं, बात उसी की के थ्रू जाती इन है। बच्चों को। अच्छा, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन बच्चों को तोतलापन होती है, ठीक है, तोतलापन, तो उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, अच्छा, ठीक है। ऐसे सीपी चाइल्ड भी होते हैं जो अपने तहत यानी कि 4 पाई पे सिर्फ वो सोते होते हैं, अच्छा, वो उठ बैठ नहीं सकते हैं, सही, ठीक है। सही। तो उनको ये सलाहियत नहीं होती है कि अगर उठ के हम लोग खुद खाना खाएं, ठीक है। और ये बच्चे ऐसे रोटी भी नहीं खाते, नहीं खा सकते हैं, इनको एक ऐसा नरम ग़िज़ा चाहिए जैसे सेरेलैक हो गई। तो हमारे पास तकरीबन 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिसको मंथली हम सेरेलैक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अच्छा, जी, क्या इसको कहना है? घरों में। अच्छा, इनके मदारिज भी बिल्कुल तय हो गए होंगे पहले से, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग से, यानी स्पेशल बच्चों की जो थेरेपीज हो रही हैं जी जी वो जी, अलग बिल्कुल, होती हैं, अलहदा बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलग होती अच्छा, हैं, ठीक जी, है। जी। माशाल्लाह। तो इन बच्चों को जो ऐसे हमारे पास जो बच्चे रजिस्टर हैं सबके पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बेचारे, आजकल महंगाई का दौर है, आप खुद देख रहे हैं, तो आम आदमी कितना परेशान है, तो उनके पेरेंट्स कितने परेशान होंगे। बिल्कुल, तो उनको मेडिसन वगैरह भी दी जाती है और ऐसी चीज़ें। अभी जैसे अब ईद है, ईद पे भी जैसे हम लोगों की दिल करती है कि हम कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बिल्कुल, हम सबसे अपने से पहले हम ऐसे बच्चों के कपड़ों को अरेंज करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ख्याल कैसा है कि इन बच्चों की खातिर काम करना चाहिए? लोग फील्ड जो है सेलेक्ट करते हुए बहुत सोचते हैं कि मेरे ख़ानदान का, लेकिन किसी और के लिए सोचना बहुत बड़ी ये आला ज़रूरी और वो भी इतना तामुल करना। कि इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए। सर, ये थे हमारे फैमिली में एक बच्चा ऐसा था अच्छा, जो मैंने सोचा कि इसको कहीं ऐसे स्कूल में एडमिशन करवा दें कि ये बच्चा अपने घर वालों को, जैसे घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको खुद ही सर्व करे, ठीक है। तो मैं स्कूल काफ़ी स्कूल विज़िट किए, तो जहाँ जहाँ गया तो बहुत ज़्यादा फ़ीस होती थी,
صحیح. उस टाइम में 2004 में 2003 में उस टाइम समझो 1000 भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, ठीक है ना. बिल्कुल. तो उस टाइम का 1000 समझो आज के 10,000 रुपया. तो जहाँ भी स्कूल में जाएं तो वो फीस के अलावा हमें नहीं छोड़ रहे थे. ठीक है. मुझे फिर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे बच्चों का एक तालीमी तरबियत सेंटर खोला जाए जे एक छत के नीचे ये बच्चे तालीम हासिल कर सकें. ठीक है. तो इस तरीके से मुझे ख्याल है हम मेरी फैमिली में भी ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल बच्चे हैं. ठीक है. अच्छा, बढ़ेंगे कमर रहमानी साहब की जानिब. अच्छा कमर रहमानी साहब, ये मुझे बताइएगा कि रॉ मटेरियल, आप फार्मासिस्ट भी हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज जो है, पोर्ट पे रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से दवाइयों की शॉर्टेज है. तो इस बारे में बताइएगा कि दवाओं की शॉर्टेज है, मरीज़ों को बर वक्त दवाई की ज़रूरत हो, अशद ज़रूरत हो, तो उनको तक दवाई कैसे पहुँचेगी और इसका क्या हल नज़र आता है आपको? देखिए सर, असल में आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो पिछले कई माह से पाकिस्तान के लोग इससे चल रहे हैं. इशू ये है कि रॉ मटेरियल जो भी मेडिसिन बनती है, जितनी भी है, उसका रॉ मटेरियल 90% बाहर से ही आता है. सही. अच्छा, जब वो बाहर से आता है तो पोर्ट से रिलीज़ होने के लिए डिफरेंट उसके स्टेजेस हैं. उसमें एक बहुत बड़ी मेन चीज़ है डॉलर का होना और एलसीज का खुलना. तो ये पिछले तवातिर से जो पिछले 8-10 महीने गुजरे हैं उसमें डॉलर की मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, उसकी वजह से एलसीज का ना खुलना और कंटेनर वहाँ से रिलीज़ ना होना, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि मेडिसिन बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में शॉर्टेज होना शुरू हो गई कि जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं. मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी हद तक कुछ बेहतरी आ गई है. जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनकी वो मेडिसिन जो पिछले 4-5 महीने से नहीं मार्केट में आ रही थी, अब वो रिलीज़ हो गई और मार्केट में आना शुरू हो गई. कोरोना के दौर में भी बहुत ज़्यादा मैंने किल्लत देखी अद्वियात की, एकदम वो किल्लत बढ़ना शुरू हो गई. बिल्कुल. असल में वो भी वही टाइम था ना, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि ट्रांजैक्शन हर तरफ से बंद थी, कहीं से कोई चीज़ आ नहीं रही थी, जो जहाँ था वो वहीं फिक्स हो गया था. तो इस वजह से लाजिम बात है, जब आमदोरफ्त होगी नहीं, चीज़ें पहुँची नहीं, तो फिर ये इस वजह से ऐसा हो जाता है. अच्छा, जो प्राइस हाइक का फैक्टर है, उसकी वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है दवाइयों का? सर, डिमांड तो उतनी है क्योंकि जो मरीज़ है वो किसी भी मर्ज़ में, चाहे वो मैं हूँ या मेरी फैमिली का कोई शख्स या किसी की भी फैमिली का मर्ज़ तो आ रहा है, तो उसको मेडिसिन तो चाहिए. डिमांड अपनी जगह मौजूद है. हाँ, ये ज़रूर है कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा अगर 1 हफ्ते की मेडिसिन लेता था, वो बड़ी मुश्किल से फार्मेसी पे जाके 1 दिन या 2 दिन की मेडिसिन लेता है और काम चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि प्राइसेस इतने इंक्रीज़ हो गए हैं कि लोगों की पहुंच से दूर हैं. और मैं यहाँ आपके इस चैनल के तवज्जुह से माह रमज़ान की बरकतों से तमाम सुनने वालों तक और जो लोग इस तमाम पैरामीटर्स से अपने आप को ताल्लुक़ रखते हैं, ये पैगाम देना चाहूँगा, खुदारा आज के इस दौर में महंगाई का शदीद तरीन दौर है कि लोग अपने घर में खाने और खाने की चीज़ें लाने के लिए परेशान हैं. ऐसे वक्त में मेडिसिन के रेट 100% से कहीं ज़्यादा प्लस हो चुके हैं. मैं ये भी जानता हूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अपने ही मसाइल हैं, लेकिन कोई हुकूमत के साथ मिलके कोई दरमियान का ऐसा रास्ता निकालें कि जो मरीज़ अपने प्यारों के लिए दवाएं लेना चाहते हैं वो कम से कम उनके दस्तरस में आ जाए. बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं. और ये दवाइयों की इंपोर्ट ज़्यादा होती है या पाकिस्तान में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है? अगर इंपोर्ट पे हम इतना फोकस नहीं कर पा रहे चूँकि अमाउंट की वजह से, तो क्या प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना चाहिए दवाइयों? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है, बड़ी बड़ी नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन करती हैं. ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है. बहुत अच्छी बात. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उन प्रोडक्शंस को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो 90% बाहर से आता है, वो इंपोर्ट करना पड़ता है. बस यहाँ से प्रॉब्लम आती है. कितनी पेचीदगी होती है, बहुत ज़्यादा, यकीनी तौर पर मसाइल बढ़ते हैं. बिल्कुल है. लाजमी बात है कि जब रॉ मटेरियल आएगा नहीं, प्रोडक्शन होगी नहीं, तो मेडिसिन मार्केट में आपने देखा अभी लास्ट पिछले दिनों में, बल्कि जब जिन दिनों ये समझें कि बहुत ज़्यादा जो है वो कोविड भी चल रहा था, उन दिनों भी बहुत सारी मेडिसिन शॉर्ट थी. फिर उसके बाद डेंगू आया. हाँ, डेंगू आया तो हैरत अंगेज बात थी कि पैनाडोल मार्केट में नहीं थी. वो पैनाडोल जो आम तौर पर हर जगह किसी आम छोटी मोटी शॉप पे भी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, महंगी होकर आई. तो बस अब यही है बेटा कि ये कुछ ऐसे मामलात हैं कि बस हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं और वो अरबाब इख्तियार के जो इस फील्ड से रिलेट करते हैं उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदारा कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि कम से कम मेडिसिन तो लोगों की दस्तरस में आ जाए.
ہمارے درمیان بہت ہی قابل احترام مہمان موجود ہیں، لیکن ایک ننھی سی پیاری سی نعت خواں بھی موجود ہے جس کا نام ہے مناہم فاطمہ. اپنے خوبصورت نام کی طرح ایک خوبصورت سا کلام پیش کر دیجیے ہمارے ناظرین کے لیے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا شہید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا شہید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام یہ مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہر کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ہی مانو دی کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا شہید آ رہا ہے، کہ خادم